بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر ماری جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں اور جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے کہ وہ جنت تک ہمیں پہنچا دے، کیونکہ وہ ایسی عورتیں جو نماز خوب پڑھتی ہیں، خوب روزے رکھتی ہیں، ایک روزہ نہیں چھوٹتا، لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو گناہ ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں اسلام نے ہم کو دی ہیں، پہلی ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ پہلے اللہ کے حق، بعد میں بندے کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ یہ تمام حقوق پورے کرے۔ پھر اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ بہت مشکل ہیں، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں کسی ایک حق کی پامالی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق میں پامالی ہو گئی تو حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے، جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوتی۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی حدیث کے الفاظ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شخص شرعی سبب ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک اپنے مولوی کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، اور مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے قاعدے میں لکھتے ہیں، مرد عورت پر نگران ہے اور اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے، والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ عورت اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے، جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے کیسے ناراض کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ نے جس کو رفیق حیات بنایا ہے، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیا میں اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگرچہ عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھانپنا ضروری ہے، سینہ بند ضروری نہیں ہے۔ ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے نماز نہیں ہوتی۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں ہاتھ ٹخنوں تک، ان تین اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔
اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ پھر بندوں سے پردہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو، اس کے لیے یہ کیسے جائز ہوگا کہ وہ نماز میں بھی سطر نہ ڈھانکے؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نمازیں غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہو گئی ہے۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، گویا بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور یہ اصول ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو عورتیں فرض نماز غیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھانکنا ضروری شرط ہے۔ پونچھوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو مضائقہ نہیں، سینوں پر اوڑھنی ہونی چاہیے، سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گناہگار ہے، اور نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور دوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ، جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ جاہلیت کی زمانہ جو کہ شر و فساد سے خالی نہ تھا، ادھر عورتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی، اور اس میں یہ بھی تھی کہ باپردہ آ جائیں، میلک چلی جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ: اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو، اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چاردیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور محلے کی نماز مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور طریق ترین کمرے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی، اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں آنا شروع کر دیا جن کے ساتھ ان کو مسجد میں جانے کی اجازت دی گئی، تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد ہے، اور تو نے نئی روش اختیار کر لی ہے، مگر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہوتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت عمر مومنین رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا حال ہوگا۔ یہ کہ شریعت نہیں بدلی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت کے بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن جو 2 شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے ان کی 2 شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہائے امت نے در حقیقت حکمائے امت ہیں، عورتوں کو مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا گیا، گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے مگر کسی حال کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی مثال ایسی ہے
کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کرتے، اب اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، مگر بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو حلال و جائز ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر ہے، اسی لیے اس سے منع کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور میرا سننا اور سنانا قبول